اچھا ہمارے یہاں نا ایک پیار کرنے کا بڑا انداز ہوتا ہے کہ بچے کو تنگ کرنا، اور بچہ رو رہا ہے اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ خاص طور پہ یہ ظاہر ہے ماموں میں، چاچو میں، پھپھو میں، خالہ میں، پیرنٹس میں میں نے ایسا کم دیکھا ہے، لیکن باقی رشتوں میں دیکھا. اور ان کا پیار ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے پیار کر کے بچے کو ٹیز کر رہے ہیں. وہ اب بچہ شور کر رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے، پھر پکڑ اس کو حق کر رہے ہیں، پھر اسے تنگ کر رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں کسی نہ کسی بات پہ. اس حوالے سے کچھ ذرا بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ سائیکولوجیکلی اس طرح کھیلنا؟ نہیں، کیونکہ اصل میں تو وہ پیار کر رہا ہے. نہیں، وہ پیار نہیں کر رہا، وہ بلی کر رہا ہے. اینڈ دے ور بلیڈ دیم سیلوز. اور ان کو میں نے بتایا نا، جو آتا نہیں وہ کریں گے کیسے؟ پیار صحیح سے جب آیا ہی نہیں کرنا، جب پتا ہے. دیکھیں کسی کو اگر یہ پتا ہے کہ مٹی ہی جو ہے نا وہ سونا ہے، تو وہ اس کو ایز اے سونا ہی کنسیڈر کرے گا نا. اس کو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ یہ مٹی ہے. اسی طرح سے اگر جنریشن وائز چڑھا کے پیار جتایا جاتا ہے اور بچے کو رونے تک اس کو چڑھایا جاتا ہے، بعد میں کہتے ہیں وہ یار اتنا تمہارا دل چھوٹا ہے، ایسے نہیں کرتے. ایسے کیوں نہیں کرتے بھائی؟ واقعی میں اس کا دل چھوٹا، اس کی عمر تو دیکھو اور اپنی عمر دیکھو. کیوں بلی کر رہے ہیں ہم؟ بلی کرنے سے مل کیا رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے. وہ جو ایک، آپ کو پتہ ہے میں نے یہ بات کی ہوئی ہے، میں نے کہا ہے کہ اوپریشن ہماری نا گٹھی میں بیٹھا ہوا ہے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بچہ ہم سے ڈر جاتا ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب بچہ گڑ گڑاتا ہے، ہمیں بڑا اپنے آپ کو پاورفل محسوس کرتا ہے. سائیکولوجیکل سکنس ہے یہ، جو پوری امہ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ کوئی ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پوری امہ میں بیٹھی ہوئی ہے. میں خود اس کی شکار ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل سکنس ہے کہ جب آپ پاور میں اپنے آپ کو فیل کرتے ہو تو پھر آپ کرتے کیا ہو؟ آپ اس پاور کے استعمال کی حد تک جاتے ہو. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ کسی نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بیٹھ کے سنتا ہوں، تم بولو. جب حق نہیں ملا تو پھر جب حق جتانے کی باری آئی تو ہم کیا بن گئے؟ ظالم بن گئے. یہ ظلم ہے، یہ کوئی پیار نہیں ہے. بچوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. کسی بچے کو رلانا، چڑھانا، اس کی پرسنالٹی کو تہز نہز کرنا ہے. کوئی اکنالجمنٹ بس وہ ہوتا ہے نا، بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ بھی رو پڑے گا، وہ کیا ہوا تو مطلب کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. تو وہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پھر وہ میں نے فیملی میں ایک دو دیکھے ہیں، پوری فیملی اکٹھی ہو کے بیٹھ کے اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ رونا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں، وہ واقعی رونے لگ جاتا ہے. بیکاز the bچہ gets nervous. اگین مجھے یہ چیز غصہ دلاتی ہے. میں واقعی میں اس وقت بیٹھے ہوئے آئی فیل نروس، میرا نروس سسٹم ڈس ریگولیٹ ہو رہا ہے. کیونکہ ایک شخص، ایک بچہ، اس کا یار اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کیوں کر رہے ہو ایسا اس کے ساتھ؟ کیا مزہ کیا؟ اچھا میں پوچھتی ہوں اس بڑے سے، میں پوچھتی ہوں کیا مزہ آ رہا ہے اس کی؟ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ٹرم ہے جو مجھے کہنا نہیں آ رہا، جب انسان بے بس ہوتا ہے، کسی کی بے بسی پہ ہنستے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی یا کسی کے بچے کی بے بسی پہ ہنسنے میں اگر ہم اس کو پیار کہتے ہیں تو یہ ظلم ہے. پھر اس کو بولو کہ یہ ابیوز ہے، کہ کہنا چھوڑ دو کہ کیا ہو گیا، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تو نہیں، اگر ہوتا تھا تو غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے. اس کو ختم کرو. Because that is how bullies are created. پھر سبلنگ رائولری پہ پھر لوگ کہتے ہیں او میرا بیٹا میرے دوسرے بیٹے کو بہت مارتا ہے، میری بیٹی جو ہے میری دوسری والی بچی سے اتنی پریشان رہتی ہے، اتنی یہ رہتی ہے، وہ اس کو بہت تنگ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگین آپ نے اس کے اندر جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ وہی ریپیٹ کرے گا. And no, that is absolutely the worst way to raise a child. اچھا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل بچے چھوٹی ایج میں بہت غصہ کرتے ہیں. اب بچوں کو اس چیز سے کیسے نکالا جائے؟ ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ بیٹا غصہ نہیں کرتے؟ ایک تو اگین آپ وہی کہہ دیں کہ آپ غصہ نہ کریں، لیکن اگر پیرنٹس کرتے ہیں یا انہوں نے کر لیا تو بچے سے یہ چیز کیسے نکالیں؟ 2 فیکٹرز ہیں. بچے کو ہم کھلا پلا کیا رہے ہیں، اس میں جو ڈائز ہیں، جو کیمیکلز ہیں ان کی چاکلیٹس میں، کینڈیز میں، ان کے فوڈ میں، ان کے فیٹس میں، پروسیسڈ فوڈز میں. احمد باقاعدہ ریسرچ ہے، آپ کو پتہ ہے امریکہ از ون آف دا ورسٹ کنٹریز فار پروسیسڈ فوڈس. یہ جو سیریلز ہیں اور یہ جو شوگر وہ ڈالتے ہیں، آپ کو پتہ ہے چیزیں M&M's، اسمارٹیز، بہت ساری چیزیں یو ایس اے میں جو فوڈ کلر، ریڈ ڈائی، یلو ڈائی، بلو ڈائی، جو فوڈ کلر الاؤڈ ہے یو ایس اے میں، وہ یو کے میں، آسٹریلیا میں بینڈ ہے. کیونکہ ریسرچ ہے، اسٹڈیڈ پیپرز ہیں کہ یہ بچوں کی کوگنیٹو ڈسٹورشن کر دیتے ہیں. یہ بچوں کا دماغ جو ہے نا اس میں اتنے کیمیکل امبیلنسز پیدا کر دیتے ہیں کہ بچے ADHD کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے پری ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، بچے پراپر اٹینشن اسپین ان کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بچے غصہ کر رہے ہیں. واٹ آر یو فیڈنگ یور چائلڈ؟
یہ جو میکڈونلڈز ہے اور جو KFC ہے، اور میرے بچے بھی کھاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولوں گے، لیکن کم سے کم تھوڑا سا اس پہ آپ سوڈاز کنٹرول تو ہو جائے نا. ہاں مطلب کنٹرول کریں نا اس کو. جو سوڈاز ہیں، جو شگری ڈرنکس ہیں، مت دو اس کے. گو بیک ٹو نیچرل آرگینک فوڈ. پہلی چیز تو یہ ہے، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، بیکاز ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نہ صرف بیہیویئر پرابلم ہے. نو، آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر انسان کا جسم صحیح فنکشن نہیں کر رہا تو انسان کا مینٹل صحیح فنکشن نہیں کرے گا، کیونکہ دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں. اگین آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس ان ون آف مائی ٹاکس، اور میں نے کہا کہ 3 حصے ہیں، ٹھیک. اور جو بیسک ہے نا وہ باڈی کا فنکشن کا حصہ ہے، اور اگر باڈی کے فنکشن میں کوئی پرابلم ہے نا تو وہ آپ کے کوگنیٹو برین کو یہ کہتا ہے تم خطرے میں ہو، تمہارے جسم میں درد ہے، تم خطرے میں ہو. تو وہ لاجک کو چھوڑ کے وہ اپنے آپ کو صرف سیو کرنے کے موڈ میں چلا جاتا ہے، اور ہر بات میں پھر کیا ہے، جھنجھلاہٹ ہے، ضد ہے، غصہ ہے. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے، اگر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایموشن سے بہت زیادہ بھاگتے ہیں، انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. اس کو غصہ آ رہا ہے تو میں انکمفرٹیبل ہوں. بچے کو کیوں غصہ نہیں آ سکتا؟ انسان نہیں ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی. میں تو پہلے کہہ رہی ایموشنل فلیکس، اس میں ایموشنل ڈیولپمنٹ ہائی ہے، لاجیکل ڈیولپمنٹ لو ہے، تو اس کا تو لاجک ہی نہیں کام کر رہا. تو آپ کا تو کر رہا ہے، میرا تو کر رہا ہے. بچے کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آئے گا غصہ، بعض اوقات ناجائز بھی آئے گا. اٹس اے فیز، اٹ ول پاس. اگر آپ کو ڈائٹ آپ کی اچھی ہے، اگر آپ کو آپ کی فیملی میں پتہ ہے کہ خدا نہ خاصہ کسی قسم کے مینٹل ایشوز نہیں ہیں، بیکاز بعض اوقات جینیٹک مینٹل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایموشنل ڈسریگولیشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہائیلی سینسٹیو بچے بھی ہوتے ہیں، ہائیلی سینسٹیو چلڈرن، دے فیل مور، دے ایکسپریس مور، اور پیرنٹس کو بالکل نہیں پسند ایسے بچے، کیونکہ دے میک دا پیرنٹ ویری انکمفرٹیبل. ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہے، ہائٹنڈ ہے. کسی کو ہائٹنڈ چیز کبھی بھی پسند نہیں ہوتی ہے. سو یہ چیزیں تھوڑی سی خیال رکھنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.